الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. اور جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں کئی مسائل ہیں اور ایلا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ للذین یولون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، تو یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے یا کبھی صحبت نہ کروں گا، اس کو فقہی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا حکم کیا ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر قربت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، اور اگر قسم نہ توڑے تو 4 مہینے کے بعد بیوی کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا بیان ہے۔ ایلا کے بارے میں فقہی معلومات فقہی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے، اور فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ یعنی ایلا اور یہ قسم کھا کے اس نے مستقل ترک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ایک طلاق بائن پڑتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جاہلی دور میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی بیویوں سے مال طلب کرتے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں جہیز کے نام پہ کہ جہیز میں کمی رہ گئی تھی، بہت سے بے غیرت اپنی بیویوں سے مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ گویا کوئی نئی چیز نہیں ہے، جاہلی دور کی چیز ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی حضرت پہنچ گئی ہے۔ تو وہ اپنی بیویوں سے مانگ، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور قربت
اور خلوت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے، یعنی یہ سزا دیتے اور ان کو پریشان کرتے کہ وہ بیچاری نہ تو بیوہ ہوتی، یعنی نہ یہ مرا کہ وہ بیوہ ہو جائے تو کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈے، اور نہ یہ شوہر والی ہوتی کہ شوہر سے کچھ سکون حاصل کرتی، شوہر نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور ایسی قسمیں کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت متعین کر دی، جبکہ جاہلی دور میں 1 سال، 2 سال، 3 سال کے لیے قسم کھاتے اور ایلا کر لیتے، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ اگر بیوی سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ وقفہ کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے خلوت ترک کرنے کی قسم کھا لی، جس کو اصطلاح میں گیلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس دوران میں خوب سوچ سمجھ لے کہ بیوی کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اس کے لیے بہتر ہے یا اس کو باقی رکھنا بہتر ہے۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کریں تو نکاح باقی رہے گا، البتہ قسم کا کفارہ لازم ہو، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اور اس صورت میں اس بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گا۔ تو گویا اللہ کا یہ حکم عورتوں پر احسان ہے کہ جاہلی دور میں ان کو پریشان کیا جاتا تھا، اس پریشانی سے نکالنا اور اس طرح کا حکم دینا کہ معاملہ بالکل صاف ہو، 4 مہینے کے اندر فیصلہ ہوگا، یا تو کفارہ دے کر بیوی بنا کے رکھے گا، یا پھر اس پہ طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن، اور طلاق بائن کے بعد پھر وہ رہے گی اور اس کی زوجیت سے نکالے گی، پھر وہ آزاد ہوگی کہ کہیں اپنی نئی دنیا بسائے اور اس پریشانی کے دلدل سے نکلنے کے شکر گزار ہوں۔ یہ سب مسائل ظاہر ہے کہ اس وقت پیش آتے ہیں کیونکہ انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، کبھی میاں بیوی کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، اختلاف ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اگر زوجین کے مزاج ملتے نہ ہوں، ہم آہنگ نہ ہوں، تو اسلام نے ایسا مجبور نہیں کیا ہے جیسا دیگر مذاہب میں کہ کتنا ہی اختلاف ہو، کتنی ہی منافرت ہو،
ہر حال میں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی زندگی گزارتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ناگفتگی ہیں۔ چونکہ جب مزاج میں نفرت ہو اور ایک دوسرے کو پسند بالکل نہ ہو تو پھر زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو تو پھر ایسے اقدامات عورتوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ صریح ظلم، اور یہ ظلم کبھی پہنچ جاتا ہے زندگی کے خاتمے تک۔ لیکن اسلام نے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو بنایا اور وہ مزاج سے واقف ہے، اور وہ لطیف خبیر، وہ باخبر ہے، باریک ہے، مزاجوں کے اختلاف، اس کی ہم آہنگی اور ہم آہنگی سے وہ واقف ہے۔ تو اس نے حل رکھا ہے کہ اگر بالکل نہیں بنتی اور کوئی صورت نہیں ہے نباہ کی تو پھر دونوں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علیحدگی اختیار کر لیں اور آزادی لے لیں، اور پھر وہ دونوں آزاد ہیں اور نئی دنیا بسا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا اسلام کی قوانین میں سے ایسا قانون جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے موجود ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور ایلا کا مسئلہ بھی، ایلا بھی من جملہ طلاق ہے، تو اس کے مسئلے کو بیان کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ للذین یولون من نساء فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم۔ تو دیکھیے، اللہ تعالی نے ایلا کے مسئلے کو، طلاق کے مسئلے کو، عدت کے مسئلے کو بیان کیا ہے، اور طلاق کے احکام اور اس کی قسمت، کہ طلاق جو غیر رجیع ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق مغلظہ ہوتی ہے، طلاق کی قسم ایلا بھی ہے، طلاق کی قسم خلا بھی ہے، اور اس طرح کی اور بھی بینونت اور تفریق ہے۔ ان کو تفصیل سے، اسی طرح پھر عدت کا مسئلہ ہے، اور عدت کی بھی قسمیں ہیں کہ ایک عدت جو ہے دورانیہ والی خاتون کی ہوتی ہے، ایک عدت ایسی خاتون کی ہوتی ہے جو عمر دراز ہو گئی ہو، اسی طرح ایسی بیوی کی عدت جو بالغ نہ ہوئی ہو، اسی طرح حاملہ کی عدت، پھر اس عورت کی عدت جس کو طلاق واقع ہوئی ہو، اور اس عورت کی عدت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ سارے مسائل دو صورتوں میں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ طلاق میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں جو سورہ بقرہ میں مسائل بیان کیے گئے، ان میں سے ایک مسئلہ ایلا کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ للذین یولون الی آخر الآیہ۔ اس کے شان نزول میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جاہلی دور میں
ایسا انسان شوہر جسے اپنی بیوی سے رغبت نہ ہوتی اور پھر کوئی چاہت نہ ہوتی، اور ایک طرف وہ باغیرت بھی ہوتا کہ اگر اس عورت کو طلاق دے دے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ طلاق کے بعد اس عورت سے دوسرے لوگ نکاح کر لیں، تو یہ طبیعت میں غیرت ہوتی کہ میری موجودگی میں اس عورت کو جس کو بیوی کی حیثیت سے میں نے رکھا اور مجھے اب اس میں دلچسپی نہیں ہے، اگر اب اس کو میں طلاق دے دوں تو طلاق کے بعد میرے سامنے دوسرا شخص اس سے نکاح کر لے اور میری نظر میں یہ رہے کہ وہ بیوی میری اب وہ دوسرے کے گھر میں ہے، تو غیرت تھی۔ تو یہ لوگ اس کے لیے ایسی بیوی کو معلق چھوڑ دیتے کہ ایسی مدت تک اسے قریب نہ جاتے کہ نہ وہ خود اپنے لیے رکھتے اور نہ اسے چھوڑتے کہ وہ کوئی اور شوہر اپنا کر خوش رہے، تو زندگی اس کی جو ہے پریشانیوں میں گھیر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے سلسلے میں فرمان اس صورتحال کو دور کرنے کے لیے اس کی تعیین کی کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے انتظار ہے، یعنی جو اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں تو اب یہ قسم ان کے در کی، ان سے قریب نہ جانے کی، تو یاد رہے کہ یہ 4 مہینے تک ہی اس کی مدت ہے، یعنی جو قسم کھا لیا کہ نہیں جائیں گے، یہ مطلب نہیں کہ کبھی نہیں جائیں گے، بلکہ یا سال سال، بلکہ اب شریعت نے ہم کو متعین کر دیا کہ 4 مہینے تک یہ مسئلہ رہے گا۔ اور یہ تفصیلات حسینی اور زاہدی میں بیان کی گئی ہے۔ ہدایہ میں جو بیان کیا گیا ہے کہ ایلا جو ہے در حقیقت جاہلی دور میں طلاق معجل تھی، لیکن شریعت نے اس کو معجل کے بجائے بالحمزہ معجل بنا دیا عدت کے گزرنے تک۔ تو گویا صاحب ہدایہ نے جو تفصیل بیان کی ایلا کی کہ ایلا جاہلی دور میں فوری طلاق کا نام تھا، لیکن شریعت نے اسے فوری طلاق نہ رکھ کے اس میں مدت رکھ دی۔ پھر ایلا در حقیقت قسم کھا لینے کے معنی ہے، اور یہاں دیکھیے ایلا کو جو متعدی کیا گیا ہے وہ لفظ علا کے ذریعہ کیا گیا، اور یہ در حقیقت بود کے معنی شامل ہے، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، ایلا کرتے ہیں، اس کے بعد تربص کے معنی جو ہے انتظار کی ہے، اور اس کی اضافت برسبیل توسع ظرف کی طرف کی گئی ہے، یعنی یہ انتظار جو ہے وہ 4 مہینے کا ہوگا، جیسا کہ بیضاوی نے خود کیا ہے۔ تو ایلا کے جو صیغے ہیں، ایلا کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثلا یہ کہے کہ واللہ لا اخطبوکی، بخدا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یا کہے لا اقربکی 4 اشہر،
4 مہینے تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور اگر تمہارے قریب آیا تو میرے ذمے حج ہے یا میرے ذمے اتنی مالیت کا صدقہ کرنا ہے، یا میرے ذمے اتنے روزے ہیں، یا یہ کہ تمہیں طلاق ہے، یا یہ کہ جو میرا غلام ہے وہ آزاد ہے، یا یہ کہے کہ بخدا میں تمہارے قریب 2 مہینے اور 2 مہینے، ان 2 مہینوں کے بعد نہیں آؤں گا، تو کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں ان کے ذریعہ ایلا، اور یہ صیغے ہیں جن کے ذریعہ ایلا نافذ ہوگا۔ البتہ اس میں شرط ہے کہ ایسا لفظ بولا گیا ہو جو واضح ہو، صریح ہو، قربان کی یعنی قریب جانے کے معنی میں۔ اسی لیے اگر ایسے الفاظ بولتا ہے جو بالکل واضح نہیں ہے اور صراحت اس میں نہیں ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ واللہ لا ادخل الکوفہ حال کون امراتی بها الہ، امراتی بها الہ، کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں کوفہ میں اس حال میں داخل نہیں ہوں گا کہ اس کی بیوی موجود ہو ایلا کے طور پہ، تو اگر اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے، تو یہ لفظ لغو ہو جائے گا، اور اگر دخول سے مراد یہاں بیوی سے قربت ہے تو ایلا منعقد ہو جائے گا، اور اگر اس سے مراد جو ہے قربت ہے اور اس کے حال سے یہ ظاہر ہے، تو پھر اس کے اوپر اگر قربت اختیار کی تو کفارہ ایلا ہوگا، کفارہ قسم ہوگا۔ اسی طرح جزیہ ہے کہ اگر اس نے کہا انت حرام، انت حرام کہہ کے اس نے طلاق مراد لی تو طلاق بائن ہوگی، اور اگر اس نے انت حرام کہہ کے زہار مراد لیا یا 3 طلاق مراد دی یا کذب مراد لیا، تو جو اس کی نیت ہوگی وہی نیت وہی مراد ہوگی۔ اگر اس سے اس نے حرمت مراد تو حرمت مراد ہوگی، اور اگر اس نے نیت کچھ نہیں کیا تو اس وقت ایلا قرار دیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایلا جو ہے 4 مہینے سے کم نہیں ہوتا، یعنی اگر اس نے کہا کہ میں 2 مہینے بیوی سے تعلقات نہیں رکھوں گا تو اس سے ایلا نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی بلا وجہ ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو کم سے کم 4 مہینے اگر قسم کھائی ہے تو اس کا اس کو ایلا کرے گا۔ پھر کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سارے صیغے ایک ہی مجلس میں ادا کیے جائیں۔ اب اگر اس نے کہا کہ واللہ لا اقربو کی سنتن الا، اگر اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے کہ 1 سال میں تمہارے سے قربت نہیں کروں گا مگر 1 دن، یا اس جیسے جملے استعمال کیے جو اس سے کم ہیں، تو بھی ایلا ہے، اور در حقیقت ایلا جو ہے حلال کو حرام کرنے کے معنی میں۔ اسی طرح اگر یہ صیغہ استعمال کیا، مثلا
الا یوم جو ہے فصل کے ساتھ اس نے کہا، اور کہا واللہ لا اقربو کی شہرین بعد شہرین، کہ میں 2 مہینے پہلے 2 مہینوں کے بعد تک قربت نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں یہ ایلا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حلال کو حرام کرنا ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ اس کا تعلق حرائر سے ہے، یعنی وہ عورتیں جو شریعت کی اصطلاح میں باندی کے مقابلے آزاد ہو رہا ہوں۔ جہاں تک مسئلہ باندیوں کا ہے تو باندیوں کے ایلا کی مدت 4 مہینے کے بجائے 2 مہینے، چونکہ باندی کا حق جو ہے آزاد عورت کے مقابلے میں آدھا ہے۔ فقہاء کرام نے ایسی ہی تفصیلات بیان کی ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ باندی جو ملک میں داخل ہو، اس سے ایلا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے نساء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نساء کا لفظ منکوحہ کے معنی میں ہوتا ہے، مملوکہ کے معنی میں نہیں ہوتا ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ ایلا کی مدت 4 مہینے ہے، اور اس بات کی صراحت کی ہے کہ من نسائہم سے پتہ چلتا ہے کہ باندیوں سے ایلا، اور جو ہے مطلقہ بائن سے ایلا نہیں ہے، چونکہ جو مطلقہ بائنہ ہوگی وہ نساء میں داخل نہیں ہوگی۔ طلاق کی 2 قسمیں عام طور پر ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن۔ تو طلاق بائن کی صورت میں پھر وہ بیوی نہیں رہ سکتی، یعنی اب عدت کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ، اور رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس لیے اگر اس نے ایلا کا لفظ مطلقہ بائنہ کے لیے استعمال کیا تو ایلا کا انعقاد نہیں ہوگا، لیکن اگر مطلقہ رجعیہ کے لیے ایلا کا لفظ استعمال کیا تو ایلا ہو جائے گا، اس واسطے کہ وہ عورت جس کو رجعی طلاق دی گئی ہو وہ زوجیت میں باقی رہتی ہے، تو نساء کے ضمن میں وہ آئے گی۔ کہتے ہیں یہی مسئلہ زہار کا ہے، اسی لیے اگر کسی ایسی عورت سے جو بیوی نہیں ہے اس سے کہا واللہ لا تشرکی، یا اس سے کہا انت علیہ کظہر امی، پھر اس عورت سے اس نے نکاح کر لیا، تو یہ ایلا نہیں رہے گا، یعنی ایلا منعقد نہیں ہوگا۔ اجنبی عورت سے کہا کہ واللہ میں تم سے چاہتا ہوں، قربت نہیں کرتا، اس کے بعد اس عورت سے نکاح کر لیا، تو کہتے ہیں اب نکاح کر لیا تو یہ جو کہا تھا کہ 4 مہینے میں تم سے قربت نہیں رکھتا جس سے ایلا ہوتا ہے، یہ ایلا نہیں ہوگا، نہ زہار ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کلام لغو ہو جائے گا، کیونکہ ابھی یہ عورت اس کی محل ہی نہیں تھی۔ اس واسطے یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایلا کی یہ تفصیل اور اس کا حکم جو اللہ کے فرمان فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے نظم اور اس کے اسلوب کا انداز ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اس پر مغفرت اور رحمت پہ معلق کر دیا
کہ اگر ایلا سے رجوع کر لیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی قرار دیا کہ جب طلاق کا عزم ہو، اور تو یہ گویا ایک تنبیہ ہے ارباب عقل و دانش کے لیے کہ وہ کیسے سمجھتے ہیں۔ اور مفسرین نے اس سلسلے میں کہا ہے فَإِنْ فَاءُوا، اگر اس نے رجوع کر لیا یعنی الا سے اس کی مدت کے اندر اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ یہی مسئلہ اگر اس نے غیر اللہ کی قسم کھا کہ مثلا اس نے طلاق یمین طلاق کا، اگر میں غریب ہوں تو مجھے تو طلاق ہے، یا یہ کہ غربت اختیار کی تو غلام میرا آزاد ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب شرط پائی جائے گی، جزا پائی جائے گی، اور اگر یہ کہا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے غربت اختیار نہیں کروں گا، پھر رجوع کر لیا مدت کے اندر اندر، تو اس پہ کفارہ یمین ہوگا، یعنی قسم کا جو کفارہ ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے سے قربت اختیار نہیں کروں گا، اگر کیا تو فعلیہ حج، تو اس پہ حج ہے، پھر اگر مدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو اس کے اوپر حج واجب ہوگا۔ اور اب اگر وہ قربت پہ قادر ہو تو اس کے رجوع کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اگر الا کیا اور اندر رجوع کرنا چاہتا ہے اور وہ قربت پہ قادر ہے، تو رجوع جو ہے یہ براہ راست خلوت کے بعد ہو۔ اور اگر خلوت پہ قادر نہیں ہے، مثلا یہ کہ زوجین میں سے کوئی کم عمر ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا یہ کہ اس عورت کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے، یا یہ کہ اس مرد کے اندر خرابی ہے، تو یہ جو اب یہاں پہ ایلا کی قسم کھائی، تو ایلا جو ہے رجوع کرنا چاہتا ہے تو بطور وعدے کے، یعنی